جو کچھ ہو رہا ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ امریکہ اس پوری دنیا کی ایک ریڈ زون بننے جا رہا ہے جہاں پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو امریکی پالیسی ہے یہ عالمی اینٹی امیگریشن رجحان کا حصہ ہے۔ شہریوں کی بات ہو رہی ہے، ری امیگریشن کی بات ہو رہی ہے، ویزا بینز کی بات ہو رہی ہے۔ مغرب اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جگہ صرف اور صرف سفید فام مسیحیوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا امریکہ کی جمہوریت میں ابھی بھی اتنی اسٹرینتھ باقی ہے کہ وہاں پر اپنے حقوق کی لڑائی لڑی جا سکے؟ کہ امریکہ اور نارتھ کوریا میں پہچاننا مشکل ہو جائے کہ کون سا ملک کون سا ہے؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر لی جائے جو لاکھوں تارکین وطن کی زندگیوں کو امریکہ میں خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دراصل 2 دسمبر 2025 کو یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS نے 3 اہم ہدایات جاری کی ہیں جو امریکہ کی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی کا انتیا دیتی ہیں۔ یہ اقدامات امریکہ اپنی قومی سلامتی کے نام پر کر رہا ہے، لیکن یہ قانونی اور غیر قانونی تارکین وطن، گرین کارڈ ہولڈرز اور جنہوں نے پہلے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں اور ان کے جوابات کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی براہ راست متاثر کرتا ہے۔ ہدایات کیا ہیں؟ پہلی ہدایت یہ ہے جناب کہ تمام قومیتوں کی تمام اسائلم کی جو درخواستیں ہیں یعنی کہ فارم I-589 اس پر پورے امریکہ میں پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو روک دیا گیا ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ 19 خطرناک ممالک سے تعلق رکھنے والے جو گرین کارڈز ہیں، گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کے گرین کارڈز کی جو ان کے تجدید ہے، اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی جو کنڈیشنز ہٹانے کی درخواستیں ہیں اور دیگر فوائد پر تمام مکمل قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے، چاہے ان کا امریکہ میں داخلہ کتنی ہی پہلے کیوں نہ ہوا ہو۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ 20 جنوری 2021 کے بعد انہی 19 ممالک سے آنے والوں کی جو پہلے سے منظور شدہ درخواستیں ہیں ان کا بھی دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا۔ اب یہ 19 ممالک جو ہیں یہ صدارتی پروکلیمیشن 10949 میں درج ہیں جو جون 2025 میں جاری ہوا اور دہشت گردی اور امریکہ کی قومی سلامتی کے خطرات سے بچاؤ کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ فہرست جو ہے ان ممالک کی، ان میں افغانستان ہے، میانمار یعنی کہ برما ہے، چاڈ ہے، جمہوریہ کانگو ہے، ایکویٹوریل گینی ہے، ایریٹریا ہے، ہیٹی ہے، ایران ہے، لیبیا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، برونڈی ہے، کیوبا ہے، لاؤس ہے، سیرا لیون ہے، ٹوگو ہے، ترکمانستان ہے اور وینزویلا ہے۔ ان اقدامات کے تحت متاثرہ افراد کو ان کی دوبارہ سے ان کی جانچ پڑتال سے ان کو گزرنا ہوگا، جس میں انٹرویوز ہوں گے، شناخت کی تصدیق ہوگی، قومی سلامتی اور عوامی حفاظت کے مسائل یہ تمام شامل ہوں گے۔ یہ روک USCIS کے ڈائریکٹر کے حکم ثانی تک برقرار رہے گی۔ 90 دن میں کیسز کی ترجیحی فہرستیں تیار کی جائیں گی، انٹرویوز کو سکیجول کیا جائے گا اور مشکوک کیسز کو آئس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیج دیا جائے گا۔ USCIS کا کہنا ہے کہ یہ تاخیر جو ہے یہ قومی سلامتی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہے، حالانکہ یہ لاکھوں درخواست کنندگان پر بوجھ ڈال دے گی۔ آئیے ذرا اس کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل یہ تبدیلیاں اچانک نہیں ہیں، ان کی بنیاد کنزرویٹو منصوبہ بندی میں ہے جو برسوں سے تیار ہو رہی ہے۔ پروجیکٹ 2025 جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی نگرانی میں بنایا گیا ایک جامع پلان جو ٹرمپ کی دوسری مدت کے لیے تیار کیا گیا، اس کا بلو پرنٹ ہے۔ امیگریشن کو یہ پلان شدید محدود کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، قانونی امیگریشن کو کم کرنا، پناہ گزین پروگراموں کو ختم کرنا، سرحدی دیوار کی توسیع کرنا اور بڑے پیمانے پر جبری واپسی یعنی ڈیپورٹیشنز کرنا۔ یہ پلان جو فلورس سیٹلمنٹ ہے اس کو ختم کرنے، جو بچوں کی حراست کی مدت محدود کرتا ہے اور مقامی پولیس کو فیڈرل امیگریشن نفاذ میں شامل کرنے کی تجاویز دیتا ہے۔ پروجیکٹ 2025 کے مطابق یہ اقدامات امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو مضبوط کریں گے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ نسلی امتیاز اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پلان
ٹی پی ایس اور ڈی اے ایس اے جیسے پروگرامز کو ختم کرنے اور غیر قانونی امیگرنٹس پر مستقل پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کنزرویٹو سوچ کا نچوڑ ہے جو ٹرمپ کی پالیسیوں کی بنیاد ہے۔ ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کا آغاز ادھر سے ہی اس نے امیگریشن پر سخت اقدامات کیے۔ 20 جنوری 2025 کو جاری ایگزیکٹو آرڈر 14161 میں امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں اور قومی سلامتی کے خطرات سے بچانے کے لیے ویزا اور امیگریشن اسکریننگ کو سخت کرنے کا حکم دیا۔ یہ آرڈر دہشت گردی، نفرت انگیز نظریات اور قوانین کی غلط استعمال سے بچاؤ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر جون میں پروکلیمیشن 10949 جاری ہوا جس نے 19 ممالک سے داخلے پر پابندیاں لگائیں۔ ٹرمپ نے دیگر آرڈرز بھی جاری کیے، میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان، کیچ اینڈ ریلیز کا خاتمہ، میکسیکن کارٹلز کو دہشت گرد قرار دینا اور پناہ گزین پروگراموں کو معطل کرنا۔ حالیہ واقعات جیسے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ ممبران پر افغان شہری لکھنوال جو ہے اس کا حملہ ہو، یا ایک اور افغان شہری نصیر احمد توحیدی اس کی دہشت گردی کی سازش ہو، ان تمام کی وجہ سے ان تمام واقعات نے ان اقدامات کو جواز فراہم کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے ری امیگریشن، یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے، جو انتہا پسند گروپوں میں دراصل غیر سفید فام امریکیوں کی جبری ان کی آبائی وطن تک نیٹو لینڈز میں واپسی کی یہ بات کرتا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن قانونی تارکین کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو لاکھوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے منیسوٹا ریاست کی جو ایک بڑی صومالی کمیونٹی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، جو امریکہ کی سب سے بڑی صومالی آبادی کا گھر ہے۔ نومبر 2025 میں انہوں نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ منیسوٹا کے صومالی مہاجرین کے لیے ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس یعنی کہ ٹی پی ایس جو ہے اس پروگرام کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا جو 1991 سے چل رہا تھا اور صومالیہ کی جنگ اور امن کی صورتحال کی وجہ سے یہ دیا جاتا تھا۔ یہ اقدام صرف 705 افراد کو براہ راست متاثر کرے گا، لیکن ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ صومالی گینگز ریاست کو دہشت زدہ کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کا مرکز بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ الزامات غیر مصدقہ ہیں اور دراصل ایک $300 ملین کی جسے فیڈنگ فراڈ کہتے ہیں یا سکینڈل ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جو کہ فیڈنگ آور فیوچر کے نام سے چلا تھا کووڈ میں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ کووڈ کے دوران بچوں کو فیڈ کرنے کا ایک فنڈ دیا گیا تھا، جو لوکل وہاں پر جو این جی اوز بنائی گئی تھیں یا جو لوکل وہاں پر لوگ تھے انہوں نے اس کی تقسیم کا کام کیا تھا، اور اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سے جعلی رسیدیں بنائی گئیں، بہت سی انوائسز جعلی دی گئیں، جعلی سینٹرز شو کیے گئے۔ حالانکہ اس پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ صومالیز نے کیا ہے، لیکن اس سکینڈل کو جواز بنا کر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنے صومالی ہیں ان کا ایک کارٹل ہے، یہ سارے کے سارے بدعنوانی میں ملوث ہیں، یہ ہمیں کھا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اب دسمبر 2025 میں ٹرمپ کی حکومت نے آئس کو حکم دیا ہے کہ وہ منیسوٹا اور سینٹ پال میں صومالی کمیونٹیز کے خلاف ایک خاص آپریشن شروع کریں جس میں ڈیپورٹیشن آرڈرز والے سینکڑوں غیر دستاویزی صومالیوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور صدر نے انہیں کچرا کہا اور ملک تباہ کرنے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کون سا جنت سے آئے ہیں، ان کا ملک تو جہنم ہے اور یہ یہاں آ کر بس شکوے کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹک رکن کانگریس اعلان عمر ان پر بھی تنقید کی اور ان کو کہا کہ جناب یہ آ کر یہاں پر ہر وقت صرف انگریٹفل خاتون ہے اور یہ صرف اور صرف تنقید کرتی ہے، اس کو بھی واپس بھیجو۔ اور پھر وہ بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی سے شادی کی اور یہ وہ، جو کہ ایک اس طرح کا الزام ہے جو پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لیکن ٹرمپ ہیں، آپ کو پتا ہے، کیونکہ وہ ٹرمپ کی ناقد ہیں، اس وجہ سے ٹرمپ ان کو ہمیشہ نشانے پر رکھتے ہیں۔ اور اس کے رد عمل میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی منیسوٹا برانچ نے اسے اسلاموفوبک حملہ قرار دیا ہے، جبکہ گورنر ٹم والز اور منیاپولس میئر جی کوبی فری نے کمیونٹی کی حمایت کی اور شہر کی پولیس کو آئس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا حکم دیا، جو خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے اور نفرت بڑھانے کا خطرہ بڑھا رہا ہے۔ ٹریول بینز جو ہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے جناب، کہ ایک کہانی چل رہی ہے کہ
travel bans might be coming to stop immigration. یہ ایک عنوان ہے اس گفتگو کا، ایک بحث کا جو چھڑی ہوئی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر نئی سفری پابندیاں امریکہ میں آنے جا رہی ہیں۔ کرسٹی نوم دراصل انہوں نے 1 دسمبر 2025 کو ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جہاں انہوں نے ٹرمپ کو فل ٹریول بین کی سفارش کی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر اس ملک کو جو ہمارے ملک کو قاتلوں، لیچز اور انٹائٹلمنٹ جنکی سے بھر رہے ہیں، ان سب کے اوپر ٹریول بین لگا دیں۔ یہ پوسٹ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے بعد آئی تھی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ امریکہ ایک لینڈ آف اپرچونٹیز، لینڈ آف ڈریمز، جہاں پر کہ لوگ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جایا کرتے تھے، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جو بہت ہی متنوع تھا، جہاں پر کہ ہر نسل کا، ہر رنگ کا انسان آتا تھا، اور اگر آپ میں دم ہے تو آپ وہاں پر اپنا نام بنا سکتے تھے، دولت کما سکتے تھے، اس ملک کو اپنا سکتے تھے، امریکی بن سکتے تھے۔ وہ امریکی خواب ان تمام باتوں کے بعد کیا رہ جائے گا کہ جہاں آپ ٹریول بینز لگا رہے ہیں اکراس دا بورڈ؟ یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ جس ملک کے بارے میں کہیں گے جناب ہم اس کو بین کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے ٹریول بین ہو جائے گا۔ تو کیا بزنس ہوگا، کیا ایسے ملک کے اندر ترقی ہوگی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، بس میں اب کوشش کروں گا کہ صورتحال کا ایک آپ کو مختصر سا تجزیہ کر کے بتا دوں کہ جناب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ لاکھوں تارکین وطن کی زندگیوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اسائلم کی روک سے جنگ زدہ علاقوں سے بھاگنے والے افراد غیر یقینی میں پھنس جائیں گے۔ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے گرین کارڈز اور فوائد منجمد ہوئے، ان کی نوکریاں، اس سے ان کے تعلیم، صحت کی سہولت، یہ سب چھن جائیں گی۔ پھر جب کہتے ہیں ہم دوبارہ جائزہ لیں گے پرانے کیسز کا، پھر پرانے کیسز کھلیں گے، ایک سوچیں وہ کس ٹینشن سے گزریں گے، وہ نفسیاتی تناؤ کتنی زیادہ تاخیر ہوگی اور اس سے کیا پریشانیاں ہوں گی۔ انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نسلی پروفائلنگ ہے اور امریکہ کی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ پھر اس کے معیشت پر اثرات علیحدہ ہوں گے، شدید قسم کے، کیونکہ تارکین وطن جو ہیں وہ امریکہ کی کام کی قوت جو ورک فورس کہلاتی ہے اس کا 18% ہیں۔ زراعت، تعمیرات، صحت، ٹیکنالوجی، ان سب میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کانگریشنل بجٹ آفس کی رپورٹ کے مطابق یہ پابندیاں 2025 میں نیٹ امیگریشن کو 0.4 ملین تک کم کر دیں گی، جو جی ڈی پی کی شرح نمو کو 0.1 سے 0.4% تک کم کر سکتی ہے، یعنی 30 سے 110 بلین ڈالرز کا نقصان۔ ایک مطالعہ، ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں 2028 تک کام کی قوت جو ورک فورس ہے اس کو 6.8 ملین کم کر دیں گی، اور 2035 تک 15.7 ملین جو افراط زر بڑھا سکتی ہے اور ترقی کو روک سکتی ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف انسانی بحران پیدا کریں گے بلکہ امریکہ کی جدت اور مسابقت کو نقصان پہنچائیں گے۔ دراصل یہ جو امریکی پالیسی ہے یہ عالمی اینٹی امیگریشن رجحان کا حصہ ہے۔ او ای سی ڈی کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق مستقل نقل مکانی میں 4% کمی آئی ہے، جو 6.2 ملین تک پہنچی ہے۔ یورپ میں، جرمنی میں اور فرانس جیسے ممالک میں سخت پالیسیاں آئی ہیں، جبکہ آسٹریلیا اور کینیڈا نے ویزا قوانین صاف کیے ہیں۔ ریمیگریشن کی اصطلاح جو پہلے یورپی انتہا پسندوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اب امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ غیر سفید فاموں کی بڑے پیمانے پر جبری واپسی کا مطالبہ کرتی ہے، جو دراصل ایک ایتھنک کلینزنگ کے مترادف ہے۔ 2025 میں عالمی نقل مکانی 122 ملین تک پہنچ گئی۔ دراصل یہ جو ممالک ہیں ان کی پابندیاں انسانی بحران کو بڑھا رہی ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیاں اس رجحان کو تیز کریں گی، اور جو امریکہ کرتا ہے یورپ اس کی تقلید کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو قانونی چیلنجز، احتجاج اور معاشی نقصان ہوگا اس کا امریکہ کو، یورپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ریمیگریشن جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے تو سوچئے یہ شہریوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے جو وہاں کے سٹیزنز ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، نہ یہ صرف پالیسیاں ہیں۔
معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ زندگیاں ہیں، اصل لوگوں کی زندگیاں. ایک انسان کے اس کی زندگی، اس کی نوکری، اس کی صحت، اس کی تعلیم جب ہلتی ہے تو پورے کا پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. جب روزگار جاتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کتنی دہائیوں سے مغرب میں، امریکہ میں رہ رہے ہیں. اور اب تو بات اللیگل امیگرنٹس کی نہیں ہو رہی، اب تو لیگل امیگرنٹس کی بات ہو رہی ہے، گرین کارڈ ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے، شہریوں کی بات ہو رہی ہے، ریمیگریشن کی بات ہو رہی ہے، ویزا بینز کی بات ہو رہی ہے. آپ سوچئے پہلے وہ H1B ویزاز انہوں نے کم کیے ہیں، انڈیا کو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہے. چائنا سے لوگ آتے تھے، انڈیا سے لوگ آتے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، بزنس کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں پر سیٹل ہوتے تھے، ادھر اپنی ٹیک انڈسٹریز لگاتے تھے، وہاں بزنسز بناتے تھے، اور یہ سب کچھ امریکہ کی معیشت کے اندر ہی شامل ہوتا تھا. لیکن اب وہ جو ایک پروجیکٹ 2025 کا گرینڈ ریپلیسمنٹ کا جو ایک سوچ ہے، لگتا یہی ہے کہ اب مغرب اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جگہ صرف اور صرف سفید فام مسیحیوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اسی کی طرف ابھی کام جاری ہے. کیا یہ ہوگا یا کیا ان کو جو لبرلز ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو امیگرنٹس ہیں، کیا امریکہ کی جمہوریت میں ابھی بھی اتنی اسٹرینتھ باقی ہے کہ وہاں پر اپنے حقوق کی لڑائی لڑی جا سکے، وہاں پر انصاف مل سکے، وہاں پر سچ کا ساتھ دیا جا سکے؟ کیا ان کا میڈیا ان کو سپورٹ کرے گا؟ کیا وہاں کی عوام ان کو سپورٹ کرے گی؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ امریکہ اس پوری دنیا کی ایک ریڈ زون بننے جا رہا ہے، جہاں پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ امریکہ اور نارتھ کوریا میں پہچاننا مشکل ہو جائے کہ کون سا ملک کون سا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.